بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کتاب نمبر 66 کتاب فضائل القرآن، اس کا باب نمبر ہے 18۔ اس کا عنوان ہے باب الوصاة بکتاب اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے قرآن مجید کو مضبوط تھامنے کی تاکید۔ دیکھیے جو حدیث آ رہی ہے جس کا نمبر ہے 5022، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے۔ کیا پس منظر ہے وہ سمجھیے۔ حضرت طلحہ جو شیعوں کے پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، آپ کو پچھلے سبق میں بتلایا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد متصلاً خلیفہ ہونے کی وصیت کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، طلحہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ اس سے پہلے وصیت کر لو۔ جب وصیت کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے تو میرے آقا نے کوئی تو وصیت کی ہوگی۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہی وصیت کی ہوگی، لیکن یہ وصیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید نے وصیت کا حکم دیا اور میرے آقا نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اس طرح کی بات طلحہ عبداللہ ابن ابی اوفا کے سامنے کر رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ ہاں بے شک صحیح بات ہے آپ کی کہ وصیت کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور آقا کو وصیت کرنی چاہیے، تو میرے آقا نے وصیت کی تو ہے۔ کہاں وصیت کی ہے؟ تو کہا میرے آقا نے یہی تو وصیت کی ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا، اس کی وصیت کی ہے، اس لیے وصیت والی آیت پر عمل ہو گیا۔ اس طرح طلحہ جو شیعوں کے پروپیگنڈے سے متاثر تھے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے ان کو بہت پیارا جواب دے دیا۔ تو اب حدیث کا پورا ترجمہ سنیے۔ طلحہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وصیت خود لوگوں پر فرض کر دی گئی ہو اور حضور نے وصیت نہ کی ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں، ادھر حقیقت یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے وصیت کی ہے، وہ حضرت علی والی وصیت کی ہے، لیکن آپ لوگ چھپا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے بہت پیارا جواب دیا کہ ہاں وصیت کی ہے، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی ہے۔ اس طرح سے آپ نے طلحہ کو جو پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 19، اس کا عنوان ہے باب من لم یتغن بالقرآن۔ اب سمجھیے، اس باب کو سمجھنا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ شخص جو قرآن کریم کو تغنی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ نہ پڑھے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ تغنی بالقرآن کے کتنے مطالب ہیں۔ دیکھیے تغنی بالقرآن کے مشہور مطالب ہیں، وہ دو ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی دولت آپ کو ملی ہے، اس کے باوجود آپ دوسری چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید موجود ہے، آپ تورات سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ انجیل سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ دوسرے مذہب کی کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، یا اسی طرح قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے پھر بھی آپ دنیا کی طرف نظر کر رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے جو بے نیاز نہیں ہوتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ من لم یتغنی کا تغنی بالقرآن کا ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، وہ مطلب ہے قرآن مجید کو عمدہ آواز سے، خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھنا، عمدگی کے ساتھ پڑھنا، اس کا نام ہے تغنی بالقرآن۔ بہرحال میری رائے یہ ہے کہ دونوں مطالب کو ساتھ میں لیا جائے تو بہتر ہے، دونوں کو ساتھ میں لیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کمال دیکھیے، حضرت نے دونوں مطالب لیے۔ دیکھیے کیسے حضرت نے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے،
اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اس آیت کی تفسیر ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کیا ان کو کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ کافی تھی، کیوں یہ یہود و نصارہ کی کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے۔ پھر حدیث پاک پیش کیے، حدیث پاک کا نمبر ہے 5023۔ اس حدیث پاک کو آپ بہت پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ مشہور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر کسی چیز کو نہیں سنتا جتنا قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو کر سنتا ہے جب اسے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمدہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ بس اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بہت اچھی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کے الفاظ کی رعایت ہو، الفاظ اچھی طرح ادا کرتا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ معانی کا استحضار بھی ہو۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے 5024، اس کا بھی وہی مضمون ہے، صرف یہی بات بڑھائی ہے کہ حضرت سفیان سے مراد سفیان ابن عیینہ ہے۔ سفیان ابن عیینہ نے یہاں یستغنی بالقرآن سے تفسیر کی ہے، وہی تفسیر جو پہلے نمبر پر کی تھی کہ قرآن کریم موجود ہے، اس کے باوجود دوسروں کی طرف تک رہا ہے، دوسروں کی طرف نظر کر رہا ہے، یہ چیز بہت بری ہے۔ اسی طرح آج امت کا حال یہی ہو گیا ہے، قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے وہ علاج بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے سے وہ اپنے سارے مصائب پریشانیاں دور کر سکتی ہے امت، لیکن اس کے باوجود اس پیر کے پاس، اس کے پاس جہالت یعنی امت کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنا علاج، اپنی ساری چیزیں دوسروں سے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، اس باب کو بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے، باب کا نمبر ہے 20۔ اس کا عنوان ہے باب اغتباط صاحب القرآن۔ کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ صاحب قرآن کا رشک کرنا، اگر اضافت فاعل کی طرف ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو قرآن مجید دیا تو آپ کو اپنی ذات پر فخر ہونا چاہیے، آپ کو رشک ہونا چاہیے کہ میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے، میں بہت خوش نصیب انسان ہوں۔ یا پھر اگر اضافت مفعول کی طرف ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ صاحب قرآن پر رشک کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اگر رشک کروں تو میں ایک حافظ قرآن پر، ایک حامل قرآن پر، ایک عالم قرآن پر رشک کروں کہ کتنا پیارا انسان ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج تو زاویے بدل گئے ہیں، رشک کے زاویے بدل گئے ہیں لوگوں کے، نہ خود حافظ قرآن اپنی ذات پر رشک کرتا ہے، وہ دوسروں سے مرعوب ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بچہ مل جائے، کوئی کالج کا پڑھا لکھا، وہ کہہ دے کہ میں ایم ایس ہوں، میں ایم ڈی ہوں، تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اسے تو فخر کرنا چاہیے اپنی ذات پر کہ میں خوش نصیب ہوں، میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یا اسی طرح عوام کا اور پبلک کا، یا گھر میں اگر دو بھائی ہو، ایک ڈاکٹر ہو اور ایک حافظ ہو، تو ماں باپ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی عزت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو حافظ قرآن ہے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس پر کوئی رشک کرنے والا نہیں ہوتا۔ باپ کبھی رشک نہیں کرتا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ سب پریشانیاں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھ کر یہ دونوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ صاحب قرآن کو بھی اپنی ذات پر رشک کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی صاحب قرآن پر رشک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نے جو حدیثیں لکھی ہے، یہ حدیثیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، 5025 نمبر کی روایت ہے، مشہور و معروف روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا حسد الا علی اثنتین، کہ حسد صرف دو ہی شخصوں پر ہو سکتا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے وہ ہے کہ رشک اگر کرنا چاہیے
تو دو لوگوں پر، دو شخصوں پر رشک کرنا چاہیے. رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل، کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، وہ رات کو بھی پڑھتے رہتا ہے، یعنی دن رات اس میں مشغول رہتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حلال مال دیا، وہ رات دن ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے. تو یہ رشک کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے اس کو قبول فرمایا. اس کے بعد 5026 نمبر کی حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ پوری حدیث سن لو، اس کا ترجمہ سن لو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں پر فقط رشک ہو سکتا ہے. ایک تو اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا، وہ رات دن اسے پڑھتا رہتا ہے، اور اس کا ہمسایہ اس پر رشک کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی قرآن اس شخص کی طرح یاد ہوتا تو میں بھی اسی طرح پڑھتے رہتا. دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے حلال مال عنایت فرمایا، وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس پر کوئی شخص یوں کر سکتا ہے کاش مجھے بھی ایسی دولت ملتی تو میں بھی اس طرح کرتا. گویا کہ رشک کرنے کی چیزیں تو یہ ہیں، رشک کرنے کی چیزیں دوسری نہیں ہیں. حضرت در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ حافظ قرآن کو بھی اپنی ذات پر رشک کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسے بندوں پر رشک کرنا چاہیے. اس کے بعد کا باب ہے، باب نمبر ہے 21، اس کا عنوان ہے باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے بہترین، خیر اس میں تفضیل یاد رکھیے، اس کا مطلب ہے دنیا میں اور لوگ بھی اچھے ہیں. ڈاکٹر اگر اپنی ڈاکٹری سے انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہے تو بے شک وہ اچھا ہے، لیکن ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دیکھے، خیر اس میں تفضیل لائے. اس لیے وہ حضرات جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل میں، جیسے بھی میں نے مثال دی کہ ڈاکٹر ہیں یا اس طرح دوسرے فنون جیسے ٹیچر ہیں، لیکن اگر وہ اپنے فن سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اسی لیے روایت لا رہے حضرت، روایت کا نمبر ہے 5027، روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. اب آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. ابو عبد الرحمن السلمی مشہور و معروف شخص گزرے ہیں، بہت بڑے قاری گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج کے حکومت کے زمانے تک قرآن کریم پڑھایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً کسی نے جو اس کے بارے میں 72 سال لکھے ہیں، کسی نے اس کے بارے میں 40 سال لکھے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لمبی مدت تک، اس لیے کہ یہ جو فاصلہ ہے حضرت عثمان کے ابتدائی دور اور حجاج کے آخری دور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 72 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. اب آپ نے اس کے درمیان میں کتنے سال پڑھایا؟ 40 سال پڑھایا، 38 سال پڑھایا، واللہ عالم، ایک لمبی مدت تک آپ نے پڑھایا. اور ابو عبد الرحمن السلمی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پڑھانے کے لیے اسی حدیث نے بٹھایا ہے، یعنی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. اس لیے عزیز طلبہ، ہم بھی اس حدیث کو پڑھ کر اپنے اندر یہ جذبات رکھیں اور عہد کریں کہ ہم بھی اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے میں گزار دیں گے. حضرت عثمان ابن عفان ہی کی روایت آگے بیان کیے 5028 نمبر کی. اس کے بعد جو 5029 نمبر کی حدیث ہے وہ مشہور روایت ہے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور کہا تھا کہ حضور میں اپنی ذات آپ کو بخشتی ہوں، یعنی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور نے جب کوئی توجہ نہیں دی تو بیٹھ گئی ہو. تو وہاں ایک شخص تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر آپ کی چاہت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح کروا دیجئے. تو حضور نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کچھ نہیں. کہا جاؤ تلاش کر کے لاؤ. تلاش کر کے کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر حضور نے فرمایا ارے تمہیں قرآن مجید یاد ہے؟ تو کہا قرآن مجید یاد ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا نکاح کروا دیا قرآن مجید کے سبب. اب یہ مستقل بحث کتاب النکاح میں آئے گی کہ تعلیم قرآن جو ہے وہ مہر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک عورت
کی ذات دی جا رہی ہے قرآن کریم کی تعلیم کے عوض میں کہ یہ جو ہے قرآن مجید آپ کو سکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس دولت پر ہمیں بھی فخر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔